بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ اپ پنہانی۔ اس بار امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آنی حاضر ہے۔ کنیزیں مغلانیہ قلم کانیاں، شاہی محل کی ملازمائیں۔ مغل بادشاہوں کے ہاں ملازم عورتوں کے ذمہ کیا فرائض ہوتے تھے، اور آج کی ہماری ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ مگر اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ مغل بادشاہوں اور امراؤں کے ہاں بڑی تعداد میں ملازم عورتیں ہوتی تھیں۔ ان ملازم عورتوں کے فرائض کا انتخاب کر کے ان کی خدمات لی جاتی تھیں، جو عورتیں شاہی محل میں خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ ان کے مردوں کو بھی محل میں ملازمت دے دی جاتی تھی۔ ان کے ذمہ حرم سے باہر کے کام ہوا کرتے تھے۔ مغل شاہی خاندانوں میں ان عورتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ جو بادشاہوں اور شہزادوں کی رضائی مائیں ہوتی تھیں ان کو انگا کہتے تھے۔ ان کے خاندان کو کلتاش کہتے تھے۔ اس طرح یہ مغل خاندان کا حصہ بن جاتے تھے۔ اکبر بادشاہ اپنے رضائی بھائی کوکا کو بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کی گستاخی کو یہ کہہ کے معاف کر دیتا تھا کہ اس کے اور میرے درمیان دودھ کی نہر بہہ رہی ہے۔ مہامنا اور جیجین کا ذکر ابو الفضل کے اکبر نامے میں ملتا ہے۔ یہ ملازم عورتیں اپنے مخصوص کاموں کے لحاظ سے پہچانی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر اسلیلیں، یہ وہ ملازم عورتیں تھیں جو نسل در نسل شاہی محل میں خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ مامائیں، یہ روٹی پکانے کے کام پہ مامور ہوتی تھیں۔ مغلانیاں، جو سینے پہ رونے کا کام کرتی تھیں۔ خاصائیں، جو ساتھی خدمت میں مامور ہوتی تھیں۔ جسولنی، خواتین جو شاہی محل میں خیر خبر لاتی تھیں۔ باندیاں، لونڈیاں، کنیزیں، زر خرید کنیزیں ہوتی تھیں جنہیں غریب لوگ بردہ فروشوں کو بیچ دیتے تھے، جو بادشاہوں اور امراؤں کے محل میں فروخت کر کے لائی جاتی تھیں۔ یہ ملازم عورتیں زندگی بھر حرم سرا میں خدمت کرتی تھیں۔ ان کی خدمت کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی دیے جاتے تھے۔ شاہی محل میں قلم کانیوں کی بہت اہمیت تھی۔ یہ مسلح دستے کی صورت میں حرم میں کام کرتی تھیں اور حرم کی حفاظت کیا کرتی تھیں۔ شاہجہاں جب قید میں تھا تو اس نے اورنگزیب سے ملنے کی خواہش کی۔ اورنگزیب بھی جانے کے لیے تیار تھا، مگر اسے مخبروں نے خبر دی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ محل میں داخلے کے وقت اسے قلم کانیوں کے ذریعے قتل کروا دیا جائے گا۔ اس پر اورنگزیب نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا اور پھر باپ بیٹے کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ نادر شاہ نے جب دلی پر حملہ کیا تو چنڈو خانے سے کسی نے یہ افواہ اڑا دی، بہر محمد شاہ، تو نے محل کی قلم کانیوں سے نادر شاہ کو مروانے کے لیے کہہ دیا۔ اس خبر پر پہلے دلی کے لوگوں نے نادر شاہ کی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس پر نادر شاہ نے اپنی فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے دلی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی خونریزی کے بعد یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ مغل خاندان میں ملازم عورتوں کے فرائض اور ان کی خدمات آخری مغل بادشاہ تک جاری رہیں۔ منشی فیض الدین نے اپنی کتاب بزم آخر میں ان ملازموں اور ان کے فرائض کا بڑی خوبصورتی سے حال بیان کیا ہے۔ دیکھو، بادشاہ محل میں سکھ فرماتے ہیں، چمپی بالیاں چمپی کر رہی ہیں، باہر قصہ خواہ بیٹھا داستان کہہ رہا ہے، ڈیوڑیاں معمور ہیں، اندر حبشیاں ترکنیاں قلم کانیاں پیروں پہ ہیں، پہرا دے رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب بادشاہ بیدار ہوتے تو ان کی خدمت کے لیے جو ملازم عورتوں کی بڑی تعداد ہوتی، اس کا ذکر بزم آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ چلمچی آفتابے والیاں، وہ لکھتے ہیں، چلمچی آفتابے والیوں نے چلمچی آفتابہ لگایا، رومال خانے والیاں رومال لے کر کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ بیدار ہوا تو سب نے ادب سے سلام کیا اور مبارکباد دی، صبح اٹھنے کی مبارک۔ تشت چوکی پر بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، وظیفہ کیا، پھر توشہ خانہ والیاں خواب کا ایک لباس لے کر آئیں، پوشاک کو زیب تن کیا۔ دیکھو، جسولیوں نے ادب سے ہاتھ باندھے عرض کی، مغل خاندان کی یہ روایت دوسری ریاستوں میں بھی جاری رہی۔
مثلاً عود کے حرم میں عورتوں کی بڑی تعداد تھی، جن میں بیگمات کے علاوہ رقصانیاں، موسیقار، شاعرائیں بھی موجود ہوتی تھیں۔ باجد علی شاہ نے اپنی کتاب پری خانہ میں اپنی بیگمات کا ذکر کیا ہے۔ 1886 میں جب عود کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو حرم کے 80,000 ملازمین بیکار ہو گئے۔ ان میں ملازمین عورتیں جن کی بڑی تعداد تھی، جن کے لیے کوئی اور ملازمت کا حصول ناممکن ٹھہرا تھا۔ 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف ہنگامہ ہوا اور دہلی پر قبضے کے بعد مغل خاندانوں کا بھی خاتمہ ہو گیا اور محل کی ملازم عورتیں بے آسرا ہو گئیں۔ 1856-57 کے بعد عود اور دلی میں جب سماجی تبدیلی آئی، اس نے ملازم عورتوں کی زندگی کو بدل ڈالا۔ اب یہ اشرافیہ کے گھروں میں ملازمت کرتی تھیں، مگر ان کی مراعات جو شاہی خاندانوں میں تھیں، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جب انگریز خاندان مستقلاً ہندوستان میں آئے تو ان کے گھروں میں خاص طور سے آیاؤں کی بہت اہمیت تھی، جو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ متوسط طبقے کے ہاں ملازم عورتیں کھانا پکانے، صفائی کرنے، کپڑے دھونے کا کام کیا کرتی تھیں۔ بدلتے ہوئے ماحول میں ان کا سماجی مرتبہ گر چکا اور شاہی ملازمت میں انہیں جو سکون، جو آرام، اطمینان تھا، وہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔